ناظرین السلام علیکم۔ سائنسدان اور مذہب، بہت سارے ایسے سائنسدان سائنس پڑھنے سے پہلے، سائنس کو سمجھنے سے پہلے کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم آئنسٹائن کی بات کریں تو آئنسٹائن ایک یہودی گھرانے کے اندر پیدا ہوا تھا۔ تو آئنسٹائن کا جو مذہب تھا وہ مذہب کے لحاظ سے آئنسٹائن یہودی تھا، لیکن جب آئنسٹائن نے سائنس کو پڑھا، سائنس کو سمجھا، تو بہت ساری ایسی اس نے تھیریز پیش کیں اور بہت ساری ایسی اس نے کتابیں لکھیں جن کی بنیاد پہ سائنس کے اندر بہت زیادہ انقلاب آیا، اور اس کی تھیریز اور اس کی بنائی ہوئی ایکویشنز کی مدد سے آج کا جو انسان ہے بہت ساری نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ اس کی مدد سے ایجاد کر چکا ہے۔ تو ان تھیریز اور ان ایکویشنز کا آئنسٹائن کے مذہب کے اوپر کیا افیکٹ ہوا؟ آئنسٹائن نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے دا بریف ہسٹری آف ٹائم۔ اس کتاب کے اندر آئنسٹائن نے خدا کی ذات کو ماننے سے انکار کیا۔ تو کیا انسان سائنس پڑھنے کے بعد مذہب سے دور ہو جاتا ہے؟ کیا سائنس جو ہے وہ انسان کو مذہب سے دور کر دیتی ہے؟ سائنس پڑھنے کے بعد، سائنس سمجھنے کے بعد انسان مذہب سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر ہم سائنس اور قرآن دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آج سے 100 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو قرآن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی تھیں جن کو سائنس جو ہے وہ نہ سمجھ سکتی تھی، اور نہ ہی سائنس یہ امید رکھتی تھی کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ دنیا میں رونما ہو سکتی ہیں۔ جس میں ایک چھوٹی سی مثال ہم دیتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جو واقعہ موجود ہے، تو سائنس اس بات کو اس وقت نہیں مانتی تھی کہ ایک انسان جو ہے اس کے لیے جو ٹائم ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آئنسٹائن نے 1905 کے اندر اپنے جو پیپر تھے وہ پبلش کیے، اس پیپروں کے اندر آئنسٹائن نے 3 باتیں جو ہیں وہ بتائی تھیں۔ سب سے پہلے تو آئنسٹائن نے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے اوپر بات کی تھی جس کی بنیاد پہ اس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا، اور دوسری جو بات اس نے کی تھی وہ E=mc²، اور تیسری اس نے سب سے امپورٹنٹ تھیری جو پیش کی تھی اسپیشل تھیری آف ریلیٹیوٹی۔ تو اسپیشل تھیری آف ریلیٹیوٹی کے اندر ایک پاسچولیٹ ہے جسے ہم ٹائم ڈائلیشنز کا نام دیتے ہیں، کہ اگر کوئی انسان زیادہ سپیڈ کے ساتھ موو کرتا ہے، تقریباً روشنی کی سپیڈ کے ساتھ اگر انسان حرکت کرتا ہے یا موو کرتا ہے تو اس کے لیے جو ٹائم ہے وہ رک جاتا ہے، جو اس کے لیے جو ٹائم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم اس ٹائم ڈائلیشنز کو کمپیریزن کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کے ساتھ، تو وہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک، اور وہاں وہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو اگر دیکھا جائے تو وہ دنیا کے لحاظ سے وہ کئی دن اور کئی ہفتوں کا وقت بنتا ہے۔ لیکن جب آپ واپس آئے تھے تو بستر جو ہے وہ گرم تھا، دروازے کی کنڈی جو ہے وہ ہل رہی تھی، تو وہ جو ٹائم دنیا میں دیکھیں تو وہ ٹائم جو ہے وہ چند سیکنڈ کا جو ٹائم تھا، لیکن وہ جو واقعہ وہاں پہ جو آپ علیہ وسلم نے وقت گزارا وہ وقت جو ہے وہ کئی دنوں کا وقت جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری پہ سفر کیا ہے اس سواری کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک میں اس سواری کو براق کا نام دیا گیا ہے۔ براق بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بجلی سے نکلتا ہے، کہ مطلب اس کی جو سپیڈ تھی وہ روشنی کی سپیڈ سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ تو آج سائنس جو ہے یہ مانتی ہے کہ جو انسان ہے اگر وہ روشنی کی سپیڈ سے موو کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے، حالانکہ ایک عام انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ روشنی کی سپیڈ کے ساتھ موو کر سکے، لیکن ایک تھیری موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب اور جو سائنس ہے اس میں گہرا تعلق ہے، اور جو لوگ زیادہ سائنس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اسپیشلی ہم اگر بات کرتے ہیں بگ بینگ تھیری کی بات کرتے ہیں، تو بگ بینگ تھیری موسٹلی جن سائنٹسٹ نے قریب سے پڑھی ہے، یا ایک عام انسان جو سائنس کو سمجھتا ہے اگر اس نے بھی قریب سے وہ تھیری پڑھی ہے، تو اس تھیری کے اندر بیسیکلی یہی لکھا گیا ہے کہ جو زندگی ہے، زندگی کا وجود جو ہے وہ ایک چھوٹے سے سیل سے ہوتا ہے۔ تو سائنسدان یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا جو وجود ہے وہ ایک سیل سے ہوتا ہے، لیکن اس سیل کو بنانے کے پیچھے بھی ایک ذات موجود ہے، جو ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔